اس پتھر کو ڈھونڈتا ہے کہ میں اس آدمی کو جا کے دکھاؤں گا، تو اسے پتھر کہیں نہیں ملتا۔ فیضان سوچتا ہے چلو ایک پتھر ہی تو تھا، میں اس آدمی کو بھی رہنے ہی دیتا ہوں۔ پر اس کے بعد سے فیضان کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں ہونے لگی۔ اسے اپنے خوابوں میں چڑیلیں دکھتی تھی اور اس کا ہر خواب ایک نائٹ میئر ہوتا تھا۔ اسے اپنے گھر میں بھی ہر وقت ایسے لگتا رہتا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی ہے، وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہے۔ اسے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسے اب سونے سے بھی بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ اس نے یہ بات جا کے اپنے پیرنٹس کو بھی بتائی، لیکن اس کے پیرنٹس نے کہا کہ تم آج کل بہت زیادہ تھک جاتے ہو اور بہت ہارر موویز دیکھتے ہو، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر ایسا کچھ سچ میں ہوتا تو ہمیں بھی پتہ چلتا، تم ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو۔ فیضان سوچتا ہے کہ ہاں شاید میں ہی ایسے ہی سوچ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہ سب سوچنا بند کر دیتا ہے اور یہ سب ہونا بھی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن جب فیضان رات میں سو رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی عجیب سی عورت اپنے خواب میں دکھتی ہے، جو کہ وہی گانا گا رہی ہوتی ہے جو اس کے ایئر فون میں بجا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک دم سے فیضان جاگ جاتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے یہ سب شاید اس پتھر یا پھر ایئر فون کی وجہ سے ہو رہا ہے، مجھے اس آدمی کے پاس جانا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو فیضان اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں اب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں پہلے بھی وارننگ دی تھی، میں صرف اب ایک یہ چیز بتا سکتا ہوں کہ اپنے ایئر فون کو کہیں بہت دور پھینک آؤ، ورنہ یہ چڑیل تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اسی طرح تمہیں تنگ کرتی رہے گی۔ اس بار فیضان اس کی بات نہیں ٹالتا اور ایک دن اس کے ابو کسی کام سے بہت دور جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ضد کر کے ساتھ چلا جاتا ہے اور راستے کے بیچ میں وہ کہیں اسے دور پھینک دیتا ہے اور سوچتا ہے میرے ایئر فون میں ہی کوئی مسئلہ تھا، یقیناً اس کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، فیضان بہت خوش ہوتا ہے، لیکن پھر ایک دن وہ اپنے نئے ایئر فون خرید کے لاتا ہے اور ان ایئر فونز میں بھی وہی گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ فیضان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن اب ایک بات وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ اب وہ اس ایئر فون کو کھول کے اس کے اندر سے پتھر نہیں نکالے گا، کیونکہ اس بار اگر وہ چڑیل یہاں آ گئی اور فیضان نے اسے کھول دیا تو فیضان زندہ نہیں بچ پائے گا۔ وہ اپنے ایئر فون کو بہت ہی کم یوز کرتا ہے، کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے صرف۔